امریکہ جان لے ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا، اسرائیل کو سزا ضرور ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر ایرانی صدر ٹرمپ کی ملاقات کی دعوت قبول کر لے گا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ کوئی ایرانی عہدیدار وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر نہیں گڑ گڑایا۔ ایران نے ملاقات سے متعلق ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اس دعوے کو ٹرمپ بار بار دہرا رہے تھے لیکن اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایران کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ روسی صدر پوٹن کا اعلان۔ ایران میں عسکری طاقت سے حکومت کی تبدیلی سنگین غلطی ہوگی۔ فرانسیسی صدر کی وارننگ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ظلم میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ترک صدر کا بیان۔ ایران میں موساد کے مزید 5 ایجنٹ گرفتار ہو گئے۔ امریکہ نے اسرائیل سے اپنے شہریوں کا انخلا شروع کر دیا۔ ایران سے جنگ میں شدت۔ یورپی ممالک نے سینکڑوں شہریوں کو اسرائیل سے نکال لیا۔ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہرام خالق۔ ویورز، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ ایران غیر مشروط سرنڈر کر دے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سرکاری ٹی وی پر اہم پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے سزا ضرور ملے گی۔ آیت اللہ خامنائی نے واضح کیا ہے کہ شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو نہیں بھولیں گے۔ دشمن ملک ممالک میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری قوم اپنے شہداء کا خون رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ ایرانی قوم فضائی حدود کی خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں رہے گی۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت کو اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایران کی تاریخ سے باخبر لوگ جانتے ہیں کہ ہم دھمکیوں کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع میں امریکی فوج کی مداخلت سے بلا شبہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ امریکہ جان لے کہ ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ایران کے دفاع کے لیے فوج حکومت حمایت کے ساتھ پوری طرح تیار ہے۔ یہ قوم کبھی بھی دباؤ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی آسان ہدف ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں چھپے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ سپریم لیڈر کو کم از کم ابھی نہیں مارنا چاہتے، وہ فی الحال محفوظ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایرانی میزائل امریکی فوجیوں پر نہ گرے۔ دوسری طرف امریکی حکام کا کہنا تھا کہ امریکی فوج نے جنگی طیاروں کو مشرق وسطیٰ میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی دفاع مضبوط بنانے کے لیے جنگی طیاروں کی منتقلی بڑھا رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی وفد کو ملاقات کی جلد دعوت دیں گے اور ایران کی جانب سے دعوت قبول کی جائے گی۔ روئٹر کے مطابق نیو یارک ٹائمز نے بدھ کو ایک سینئر ایرانی اہلکار کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایران جلد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کی پیشکش کو قبول کر لے گا۔ اخبار نے اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے ایسی ملاقات کو قبول کریں گے۔ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا تھا کہ وہ ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف یا نائب صدر جے ڈی وینس کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران جارحیت کے خلاف فخر اور بہادری کے ساتھ اپنا دفاع کرے گا۔ دشمن اپنی سنگین غلطی پر پچھتائے گا اور اس کی قیمت ادا کرے گا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں اور سفارتکاری کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی سینیٹر ٹم کین نے کہا کہ امریکہ کو ایسی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے جو تباہی کا باعث ہو۔ اسرائیل کو فوجی امداد کا حامی ہوں مگر اسرائیل اپنا دفاع خود کرے۔ میں احمقوں کے فیصلوں پر امریکیوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملے کی دھمکیاں باعث تشویش ہیں۔ جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ صرف امریکی کانگریس کر سکتی ہے۔ گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کے دوران امریکی صدر سے جب سوال ہوا کہ کیا امریکہ ایران کے فردو جوہری پلانٹ پر حملہ کرنے جا رہا ہے، ٹرمپ نے جواب دیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فردو پلانٹ سے متعلق معلومات خفیہ ہیں۔ فردو جوہری پلانٹ کو صرف امریکہ تباہ کر سکتا ہے مگر ابھی کوئی فیصلہ نہیں۔ ٹرمپ نے کہا فردو پلانٹ سے متعلق سب پوچھ رہے ہیں مگر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔
مجھ سے ہر ایک نے پوچھا لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران چند ہفتے میں جوہری ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران پر جوہری معاہدے پر دستخط کرنے میں ناکامی کا الزام لگایا، تاہم کہا کہ اندازہ ہے جوہری معاہدے پر دستخط ابھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کے دعوے کی تردید کر دی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ کوئی ایرانی عہدیدار کبھی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر نہیں گڑ گڑایا۔ ایرانی مشن نے کہا کہ ایران دباؤ میں امن قبول نہیں کرتا، خاص طور پر ایسے جنگ پسند شخص کے ساتھ جو خود کو اہم ثابت کر رہا ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اب بات کرنا چاہتا ہے، پہلے جب موقع تھا کیوں بات نہ کی؟ اب بات کرنے کے لیے پیغام بھجوایا ہے، میں نے جواب دیا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے ایرانی مندوب نے کہا کہ کسی ایرانی عہدیدار نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست نہیں کی۔ سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی جھوٹ سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ ہر دھمکی کا جواب دھمکی سے اور ہر اقدام کا جواب مؤثر رد عمل سے دیں گے۔ ہماری خود مختاری اور قیادت کے خلاف کسی اقدام کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ایران کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ ماسکو کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور روس جوہری توانائی میں ایران کے مفادات کو یقینی بنائے گا۔ ولادیمیر پوٹن نے شمالی روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں نیوز ایجنسی کے سینئر ایڈیٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران تنازع پر وہ اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ روئٹر کے مطابق روسی صدر نے کہا جوہری توانائی میں ایرانی مفادات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ روس نے ایران سے افزودہ یورینیم لینے اور ملک کے سول انرجی پروگرام کو جوہری ایندھن فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ پوٹن نے کہا ہے کہ پرامن جوہری توانائی کے میدان میں ایران کے مفادات کو یقینی بنانا ممکن ہے، ساتھ ہی اسرائیل کے سلامتی سے متعلق خدشات کو دور کرنا بھی ممکن ہے۔ ہم نے اپنے ان خیالات کو امریکہ، اسرائیل، ایران کے سامنے بیان کیا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے بتایا کہ ایران کی زیر زمین یورینیم افزودگی کی سہولیات ابھی تک برقرار ہیں۔ زیر زمین فیکٹریاں موجود ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا روس اسرائیل کے حملوں کے خلاف اپنے دفاع کے لیے ایران کو جدید ہتھیار فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، پوٹن نے کہا کہ تہران کے ساتھ جنوری میں طے پانے والے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے میں فوجی تعاون شامل نہیں تھا، نہ ہی ایران نے فوجی مدد کے لیے کوئی باضابطہ درخواست کی تھی۔ ایک سوال کے جواب میں روسی صدر نے کہا کہ اسرائیل نے ماسکو کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ایران میں بوشہر جوہری پاور پلانٹ میں مزید 2 ری ایکٹر بنانے میں مدد کرنے والے روسی ماہرین کو فضائی حملوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ایران میں فوجی کارروائی کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کی کوششیں سنگین غلطی ہوگی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق میکرون نے مطالبہ کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی اور ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کیے جائیں۔ انہوں نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے امریکی منصوبوں سے بھی اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے لیکن جنگ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ یورپ ایران اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یورپی سفارتکاری کا ہدف ایران اور اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر واپس لانا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ظلم میں ہٹلر کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ترک صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم پر شدید تنقید کی اور انہیں ہٹلر سے بڑا ظالم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ایران کا دفاع فطری، جائز اور قانونی حق ہے۔ اسرائیل کے پاس خود جوہری ہتھیار ہیں اور وہ اپنے جوہری پروگرام میں کسی بھی بین الاقوامی قوانین کو تسلیم نہیں کرتا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے اسرائیل ایران تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدر نے گفتگو میں کہا کہ اسرائیلی حملے پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ نیتن یاہو حکومت کی لا قانونیت عالمی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ خطہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے متعلق مسائل کا واحد حل سفارتکاری ہے۔ غزہ میں نسل کشی سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل غلط اقدام کر رہا ہے۔
اسرائیل کو بڑا دھچکا، ایران کی بڑی کامیابی۔ ایرانی حکام نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں مزید 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ گرفتاریاں اسلامی انقلابی گارڈ کور کے انٹیلیجنس یونٹ نے مغربی ایران کے صوبے لرستان میں کی ہیں۔ مشتبہ افراد نے مبینہ طور پر خرم آباد، بروجرد اور درود کے شہروں میں موساد کی ہدایات پر کارروائیاں کرنے کی کوشش کی۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ گرفتاریاں ملک کے اندر غیر ملکی انٹیلیجنس کارروائیوں کے خلاف ایک تیز مہم کا حصہ ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ویڈیو جاری کر دی ہے کہ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کے مطابق ان کرائے کے قاتلوں نے عوام میں خوف پھیلانے اور ایران کے نظام کی شبیہ کو اپنی آن لائن سرگرمیوں سے خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس سے قبل بھی ایران میں اہم کارروائی کے دوران اسرائیل کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ایجنٹ کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایرانی صوبے البرز میں دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرونک آلات تیار کر رہے تھے۔ امریکہ نے اسرائیل سے اپنے شہریوں کا انخلاء شروع کر دیا۔ امریکی شہریوں کو مسافر پروازوں اور کروز جہازوں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے 6 روز امریکہ نے اہم فیصلے کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو اسرائیل سے نکلنے کے انتظامات شروع کر دیے۔ امریکی شہری اب خود کو وہاں محفوظ نہیں سمجھ رہے۔ امریکی سفیر نے بتایا کہ اسرائیل سے امریکی شہریوں کو جہازوں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حقابی کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے ان شہریوں کے لیے انخلاء کی پروازوں اور کروز جہازوں کی روانگی کا بندوبست کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، جو کہ اسرائیل چھوڑنا چاہتے ہیں۔ سفیر مائک حقابی نے اپنے ذاتی ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ فوری نوٹس، امریکی شہری جو اسرائیل چھوڑنا چاہتے ہیں، اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ انخلاء کے پروازوں اور کروز جہاز کی روانگی پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ کے بعد کئی یورپی ملکوں کی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز ایران کے ساتھ تنازع میں شدت آنے کے ساتھ اسرائیل سے اپنے سینکڑوں شہریوں کی وطن واپسی کا اعلان کر دیا۔ جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان کرسٹن ویگنر نے کہا کہ توقع ہے کہ جرمنی اردن سے چارٹرڈ کمرشل فلائٹ کے ذریعے تقریباً 200 افراد کو نکال لے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عمان سے دوسری پرواز جمعرات کو طے ہے۔ روم میں اطالوی وزیر خارجہ انطونیو تاجانی نے کہا کہ روم نے اسرائیل چھوڑنے کے خواہش مند اطالوی شہریوں کے لیے پروازیں فراہم کی ہیں۔ یونان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے متعدد غیر ملکیوں کے علاوہ اپنے 105 شہریوں کو وطن واپس بھیج دیا ہے۔ واپس آنے والوں کو ہیلنگ ایئر فورس کے C-130 طیاروں پر مصر کے شرم الشیخ سے ایتھنز پہنچایا گیا تھا۔ اس پرواز میں یونانی شہریوں اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ البانیہ، آسٹریا، بیلجیم، بلغاریہ، قبرص، فرانس، جرمنی، جارجیا، ہنگری، اٹلی اور رومانیہ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے شہری بھی شامل تھے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ نے ایکس کے ذریعے کہا کہ پولیس کا پہلا دستہ وطن واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے جمعرات کو ایک اور پرواز کا پروگرام طے ہے۔ صوفیہ میں رات ایک خصوصی طیارہ اترا جس میں 89 بلغارین باشندوں سمیت اسرائیل سے 148 افراد کا انخلاء کیا گیا۔ غیر ملکیوں نے جمعے کو ایرانی جوہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے غیر معمولی فضائی حملے کی اسرائیلی مہم شروع ہونے کے بعد اسرائیل چھوڑنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے دونوں ملکوں میں رہائشی علاقوں کو شدید نقصان پہنچا اور غیر ملکی حکومتیں اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے پہنچیں۔ تو ویورز، یہ تھی ایران اسرائیل جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔